اللہم از اکول ٹو یا اللہ، اے اللہ، ایاکا نعبدو، ہم نعبدو پہ پہلے بات کریں گے۔ علامت مضارع نون جمع متکلم کا سیکھا ہے، عین با دال روٹ لیٹرز آگے آپ کے سامنے، دو بابوں میں سے ہے، نصر ینصرو یا کرما یکرمو۔ عبادت کرنا اس کے معنی ہوں گے، تو ظاہر بات ہے کسی کی عبادت کی جائے گی، لہٰذا یہ باب نصر ینصرو سے ہے۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے۔ میں جملہ آپ کے سامنے دوبارہ لکھ رہا ہوں یہاں پر، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ تو اللہ اس میں جلالہ مفعول بھی اللہ، نعبد اللہ ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری۔ اللہ جس طرح منصوب تھا تو ضمیر بھی منصوب والی لگے گی نا، نعبدو کا ہم عبادت کرتے ہیں تیری۔ عربی زبان میں بات کچھ یوں کی جاتی ہے، تقدیم آگے کرنا، ما حقہ جس کا حق ہے، التاخیر پیچھے کرنا، تقدیم ما حقہ التاخیر۔ یہ چیز کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ یہ چیز فائدہ دیتی ہے یفید الحصر والقصر والتخصیص۔ اس سے تین چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور ان تین چیزوں کا ایک ہی معنی ہے۔ اس سے حصر پیدا ہوتا ہے، اس سے قصر کا مفہوم آتا ہے اور اس سے تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک چیز اس کا حق تھا بعد میں آنا، آپ نے اٹھایا اور اسے شروع میں لے گئے، تو آپ نے گویا اگر دیکھا ہے تو وائلیشن کی نا آپ نے رول میں، لیکن اس سے ایک عربی زبان میں، عربی کلام میں حصر پیدا ہو گیا، تخصیص پیدا ہوگی۔ آسان لفظوں میں کہہ دیں کہ اس سے ہی کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ نعبدو کا ہم عبادت کرتے ہیں تیری، تھوڑا سا غور کریں، فعل، فاعل، مفعول۔ مفعول کا حق کیا ہے؟ بعد میں آنا۔ آپ نے مفعول کو اٹھایا اور فعل سے بھی پہلے لے گئے، کا نعبدو۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا صرف تیری یا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری یا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ اب ایسی صورت میں اس کاف کے ساتھ جو ہے اس کی سپورٹ کے لیے ایا لگے گا۔ نحنو نرزقکم جملہ اسمی ہے، نحنو مبتدا، نرزقکم فعل فاعل مفعول، جملہ فعلیہ، یعنی ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں۔ نرزقکم ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں، وہم کہیں گے نا آپ، تو نرزقکم وہم نہیں۔ اب یہ وہ نمبر 2 والی ہے نا، 2 والی کو آپ نے سیپریٹ استعمال کرنا ہے تو ایا کے ساتھ لگانا ہے۔ نحنو نرزقکم و ایاہم، اور ان کو بھی، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے۔ تو مقصد بتانے کا یہ تھا کہ یہ جو ایا لگتا ہے نا، یہ صرف اس کو سپورٹ دینے کے لیے لگتا ہے۔ وہ جو ہی کا مفہوم پیدا ہوا ہے وہ تقدیم ما حقہ تاخیر کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی۔ جی علامت مضارع پیش والی اور اینڈ پہ یا ساکن، تو اصل میں یہ تھا نصلی یو ناقص، جو نصلی بن گیا، یہاں پر پیش تھی، پیچھے زیر تھی تو یا کو ساکن کر دیا۔ سمپل سا اصول ہے، بار بار آئے گا۔ علامت مضارع پیش والی 4 پاسبلٹیز۔ یہ مجہول ہوگا اگر عین کلمہ زبر والا ہو، نہیں ہے مجہول نکل گیا۔ یہ باب تفعیل ہوگا اگر عین کلمہ شد والا ہو، شد والا ہے، وہیں پکڑا گیا، گویا باب تفعیل۔ سواد لام یا مادے کو باب تفعیل میں ڈالا، کیا بنا؟ صلی یا یصلیو، صلی یا یصلیو۔ تبدیلی کے بعد کیا بن گیا؟ صلی یصلی۔ صلی یصلی اس کا مصدر صلاۃً نماز پڑھنا اگر آئے، یا اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں دعا کرنا۔ اگر یہ لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہونا، صلی یصلی لام کی پریپوزیشن کے ساتھ، تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں نماز پڑھنا۔ اور اگر اس کے ساتھ الا کی پریپوزیشن آ جائے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں درود بھیجنا، رحمت نازل کرنا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو اس وقت اللہ رحمت نازل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو دیکھیں پریپوزیشن چینج ہوئی، میننگ چینج ہوئے۔ سورہ کوثر میں کیا الفاظ ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک، لام کے ساتھ آیا تو نماز پڑھنا مانا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں لام کے ساتھ آ رہا ہے، نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں، لکا تیرے لیے، اس کو آگے کر دیا، لکا نصلی
صرف تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں. حسر یہاں بھی حسر ہے. وَنَسْجُدُ نون سین جیم دال سجدہ یسجدو سجودن سجدہ کرنا. جس کو سجدہ کیا جاتا ہے نا وہ بھی لام کے ساتھ آتا ہے. جس کو سجدہ کیا جائے اس کے ساتھ لام کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ آدم کو سجدہ کرو. تو اب یہاں پر اس لکا نے دونوں وربز کو کور کر دیا. وَلَكَ نُصَلِّ وَنَسْجُدْ. دو چیزیں آپ کے سامنے ہی. ایک تو یہ صلی یصلی لام کے ساتھ آتا ہے اور دوسری بات یہ کہ سجدہ یسجد لام کے ساتھ آتا ہے. ایک فارمولہ یہ آ گیا. دوسرا یہ آ گیا کہ ان دونوں کے ساتھ لکا کو مقدم کر دیا تو حسر پیدا ہو گیا. یعنی صرف تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور صرف تجھے سجدہ کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ نَسْعَى. نسعى کیا تھا اصل میں؟ سین عین یا ناقص کھڑی زبر کیوں آئی ہے؟ تو عین کلمہ حروف حلقی میں سے ہے. با فتح یفتح. سعیا یسعیو جو تبدیلی کے بعد سعا یسعا. صحیح اسی سے لفظ نکلا ہے. صحیح اور صحیح بھاگنا بھی ہوتا ہے نا. تیز صحیح ہاں اگر دیکھیں تو وہ بھی صحیح ہے نا. سعا یسعا نسعا ہم صحیح کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں, ہم بھاگتے ہیں. الیکا تیری طرف. اب یہ بھاگنا جو ہے یہ لازم فعل ہے, اس کا مفعول نہیں آئے گا. میں بھاگا تو اس کا مفعول تو نہیں, بھاگنے کا اثر تو مجھ پہ خود ہو رہا ہے نا, ایک لازم فعل ہے. لیکن آپ کہیں گے ہاں کہاں بھاگے, کس طرف بھاگے, تو میں کہوں گا میں تیری طرف بھاگا, تو میں کہوں گا الیکا تیری طرف, الی المسجدی مسجد کی طرف. تو اب یہاں پر اسے ہی مقدم کر دیا اور حسر بھی پیدا ہو گیا. وَإِلَيْكَ نَسْعَى اور تیری ہی طرف ہم دوڑتے ہیں. وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ. نحفدو روٹ لیٹرز کیا نکلے؟ ہا فا دال. عین کلمہ زیر والا دو ہی باب ہیں. ضرب یضرب حسب یحسب. اور اس میں بھی آسان فارمولہ یہ ہے کہ حسب یحسب سے پورے قرآن میں 10 فعل بھی نہیں استعمال ہوئے. تو گویا یہ کیا بنا جی؟ حفظ یحفظو. حفظ یحفظو کے معنی ڈکشنری بتاتی ہے لپکنا. لپکنا سمجھتے ہیں نا, یعنی آپ کی کوئی کام کی چیز آپ کو نظر آ جائے تو آپ اس کی طرف لپکتے ہیں. ملتے جلتے مفہوم ہے نا. ایک ہے کوشش کرنا اور ایک ہے اس کوشش میں بھی پھر لپکنا. لہٰذا ان دونوں کو الیکا کے ساتھ جوڑا. اور تیری ہی طرف ہم کوشش کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لپکتے ہیں.